لیکن اب ایک ایسی جگہ کا ذکر کریں گے جہاں جنگل کا قانون ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پنجاب کی میں بات کری ہوں، گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی ہر دوسری جو عورت ہے اس کا تعلق اس تشدد سے ہے، کیونکہ ریشو اتنی بڑھ چکی ہے۔ صرف 3 شہر ایسے ہیں صنعتی ترقی اور جدید درسگاہوں کے باوجود عورت کے لیے غیر محفوظ بننے والے یہ شہر کون سے ہیں، اور یہاں تشدد کیوں پروان چڑھ رہا ہے، کیوں اتنی ریشو بڑھ چکی ہے، اور پنجاب ہی کیوں اقدامات نہیں ہو رہے ہیں۔ شاہین مشال کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ پنجاب کے 3 بڑے شہر تشدد کے واقعات میں بھی سب سے آگے نکل گئے۔ صنعتی ترقی میں نام رکھتے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے، لیکن لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد عورت کو لے کے غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ حقائق اعداد و شمار کی روشنی میں آپ کو بتا دیں۔ سڑکوں بازاروں میں لڑائی جھگڑے کے دوران عورت پر تشدد ہو تو سر فہرست ماڈرن سٹی لاہور ہے، جہاں 1 سال کے دوران 5000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ پاکستان کا مانچسٹر یعنی فیصل آباد 1726 کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ صنعتوں کا شہر گجرانوالہ 1000 سے زائد کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ گزشتہ برس پنجاب بھر میں خواتین پہ تشدد کے 25,500 کیسز رپورٹ ہوئے۔ جب تک آپ کی ایک فیمیل کو نہیں پتا کہ اس کی بیسک رائٹس کیا ہیں، اس کی اویئرنیس کیا، اگر اس کو ایسا کوئی چیز دی گئی ہے تو اس نے ہیلپ مانگنی کہاں سے، کہاں پہ جانا ہے، کہاں سے اس کا ہیلپ آؤٹ ہونا ہے، تو اس انسٹیٹیوشنز کا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہر کے گلی محلوں میں ہی صرف خواتین غیر محفوظ نہیں، بلکہ گھر کی 4 دیواری میں بھی عورت کی جان کو خطرہ ہے۔ گھریلو جھگڑا ہو یا غیرت کے نام پہ خواتین کا استحصال، یہی 3 شہر سرکاری اعداد و شمار میں پہلے نمبر پر ملیں گے۔ گھر کی 4 دیواری میں بھی سال کے 365 دن ہوا کی بیٹی پہ بھاری رہے۔ لاہور میں 155 خواتین گھروں میں تشدد کا شکار ہوئی۔ گجرانوالہ میں 143 کیسز، جبکہ فیصل آباد میں 62 خواتین مار پیٹ سہتی رہیں۔ تینوں شہروں میں 29 خواتین ظلم نہ سہ سکیں اور جان سے گئیں۔ ان 3 شہروں میں تعلیم اور سماجی ترقی کے بہتر معیار کے باوجود ماہرین کی رائے جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسرے شہروں میں بھی کیسز آ رہے ہیں لیکن وہ رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ بڑے شہروں میں زیادہ ایجوکیشن ہے اور فیملی بھی زیادہ سپورٹیو ہے، تو انہیں پتا ہے کہ اچھا رپورٹ کرنا چاہیے اس کیس کو، بیکاز کہ ہماری خواتین رپورٹ اسی وقت کرتی ہیں جب وہ ایسی اسٹیج پہ آ جاتا ہے جب ان کو پتا ہے کہ اب یہ پرابلم ریزالو نہیں ہو سکتی۔ لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں عورت محفوظ کیسے ہو؟ سرکار نے ان تمام اعداد و شمار کو سامنے رکھا، نہ واقعات کے محرکات سامنے آنے پر کوئی اقدامات کیے، اور عورت کے ظلم سہنے کی روایت ویسے ہی جاری ہے۔ کیمرامین اشفاق عباسی کے ساتھ شاہین مشال، سما، لاہور۔ تو خواتین پر تشدد کے ان بڑھتے واقعات کی وجوہات کیا ہیں، ان کا روک تھام کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مہمان کو دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر SSDO جناب سید کوثر عباس صاحب۔ کوثر صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، لیکن آج بھی زمانہ جاہلیت کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ بڑے شہر ہیں، یہاں پر تشدد کے بے شمار واقعات ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ جو ہے وہ ڈسکشن کے لیے مجھے بلایا۔ دیکھیں، جو پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو جو اس طرح کے کیسز کا رپورٹنگ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم بات کریں جس طرح ابھی آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی دکھایا، تو صرف ریپ کیسز کی اگر بات کریں تو پنجاب کے اندر 4,500 ریپ کیسز رپورٹڈ ہیں پچھلے 1 سال کے 2021 کے دوران۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 4,500 کیسز رپورٹڈ ہیں تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کلچرل بیریئرز کی وجہ سے اور اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے بہت سارے کیسز جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک انڈیکیٹر ہم نے جو اس رپورٹ کے اندر فوکس کیا، وہ ہم نے فوکس کیا کڈنیپنگ آف ویمن، کیونکہ اس ازمپشن کے ساتھ کہ 70% خواتین جب کڈنیپ ہوتی ہیں تو وہ ریپ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کڈنیپنگ آف ویمن کی بات کریں تو 16,500 جو خواتین ہیں وہ کڈنیپ ہوئی ہیں صرف پنجاب کے اندر۔ تو اگر ان دونوں فگرز کو آپ آپس میں ایڈ کرتے ہیں تو تقریباً
तकरीबन 22,000 का फिगर बनता है जो पंजाब के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो तकरीबन सेक्चुअल अब्यूज़ का या सेक्चुअल वायलेंस का जो है वो शिकार हुई हैं। और लाहौर इसकी अगर बात करें तो लाहौर इज़ एट द टॉप, 5,500 केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जो डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के जितने इशूज़ हैं उनकी भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो इंक्रीज नज़र आएगा। इसी तरह एक हमने कंपैरिजन भी किया 2020 और 2021 का। तो 2020 और 21 की अगर सिर्फ हम पंजाब की बात करें तो 255% जो है वो इंक्रीज हुआ वायलेंस अगेंस्ट विमेन में पंजाब के अंदर, और तकरीबन 15% जो है वो इंक्रीज हुआ रेप ऑफ विमेन केसेस इन पंजाब। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए, और इसमें मैं अगेन कह रहा हूं, ये मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, यानी कि ये ऐसे बहुत सारे तो वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए ही नहीं है, जिनके अंदर वो हाँ ये ऐसी खवातीन है जिनके अंदर एक इंकरेजमेंट है कि वो जाके पुलिस के पास इसको रिपोर्ट कर रही हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कल्चरल बैरियर्स की वजह से, सोशल नॉर्म्स की वजह से इंतहाई गलत बात है। कौसर साहब, मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही थी, और एक चीज मैं ऐड भी करना चाहूंगी। अगर हम लाहौर की बात करें जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वहां पर तो सेफ सिटीज कैमरास का बड़ा अच्छा निजाम है, वहां पर तो आए दिन हम ऐसी चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ जाना, आपने जैसे पिछले साल को अब के साल से कंपेयर किया, इसकी वजह क्या है? ये बढ़ क्यों रहे हैं? आपकी नज़र में क्या है? कानून सही तरीके से नाफिजुल अमल नहीं है? ये क्या वजह है? अंधेर नगरी है, कोई पूछने वाला नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसका जो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। एक सारे एविडेंसेस के साथ पुलिस जब अदालत में केस प्रेजेंट भी करती है तो अक्सर केसेस जो हैं वो बेल आउट हो जाते हैं, और वो जाके बड़ा सीना तान के वो बाहर जाके दोबारा कहते हैं कि हम ये वाकया दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे। कौन सा 2-3 महीने 4 महीने थाने जाना पड़ेगा, जेल काटनी पड़ेगी। तो लोगों को ना कानून का खौफ जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, क्योंकि कन्विक्शन रेट नहीं है। जब जुडिशरी 20-20 साल एक जो केस है उसका फैसला नहीं आएगा, जब उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो ये एक सबसे बड़ा एलिमेंट है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि खवातीन जो हैं वो रिपोर्ट किसके पास करने जाएं। आपकी जो विमेन पुलिस है, अगर पूरे उसमें पाकिस्तान में आप विमेन पुलिस की रेशो देखें तो 1.8% है एज कंपेयर टू द मैन। तो अगर 101.8% यानी लेस देन 2% खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है पुलिस के अंदर, तो जब एक खातून के साथ इस तरह का वाकया होता है तो वो किसको जाके बताए और किस तरह वो अपनी चीज़ों को जो है वो इंटेरोगेट करवाए ताकि उसको जो है वो इंसाफ की तरफ लेके जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कन्विक्शन रेट को शायद जुडिशरी को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है कि जुडिशरी इसको जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इन केसेस को प्रायोरिटाइज करे और इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस करे और सख्त से सख्त सजाएं दे ताकि इस तरह के केसेस जो हैं वो बार बार ना हो सकें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खवातीन की पुलिस के अंदर शमूलियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खवातीन जो हैं वो पुलिस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भर्तियां हों और वो जो इस तरह के केसेस हैं उसके लिए डेडिकेटेड खवातीन स्टाफ ही हो जो खवातीन के साथ डील करे और इस तरह की चीज़ों को जो है वो एड्रेस करे ताकि जो इस तरह के केसेस हैं उसको रोका भी जा सके और फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो तो उसमें खवातीन को इंकरेजमेंट मिले कि वो मेरी बात सुनने के लिए खातून बैठी हुई है, मैं जाके अपनी बात उसको सुनाऊंगी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मेरी बात वेरी गुड पॉइंट। एड्रेस करेगी। इसमें ऐड कीजिएगा, आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि कोई मखसूस तबका जिसकी बड़ी तादाद की खवातीन इस तमाम तर मामलात का तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, शिकार करने वाले जो हैं वो एक मखसूस तबका, यानी कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि शायद लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब तबका जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते, ये उनमें ज्यादा जी ये उनमें ज्यादातर केसेस हैं, या फिर एलीट क्लास जो तबका है उनमें भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं? देखिए जी, ये मिक्स्ड केसेस हैं क्योंकि मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि हमने इस पे कोई बिल्कुल भी बाइफरकेशन नहीं की कि इसमें ये अमीर तबका है या गरीब तबका है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं एक एलिमेंट इसमें ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा कि जो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कंपोनेंट है कि जो खवातीन को ट्रैफिक किया जाता है जॉब की लालच दे के या कोई भी इस तरह की किसी हरकत में उसको ट्रैप करके कि आए आपको लाहौर लेके जाते हैं, वहाँ पर जाके आपको हम जॉब देंगे या कोई इस तरह की कोई भी फैसिलिटी देंगे
لیں گے تو اس کی وجہ سے جو غریب عورتیں ہیں, جو غریب علاقوں کی عورتیں ہیں, وہ بہت ساری اس طرح کی ٹریپ ہو کے, اگر آپ اس وقت بھی ہیومن ٹریفکنگ کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو انٹرنل ٹریفکنگ ہے, یعنی کہ سندھ سے بلوچستان, بلوچستان سے پنجاب, لاہور, اسلام آباد, ہر جو بڑا شہر ہے اس کے اندر جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے اندر آپ کو بہت ساری اس طرح کی خواتین, اگر آپ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح کے لا کو انفورس کرتے ہوئے کوآپریشن کرے تو بہت ساری اس طرح کی خواتین ملیں گی جو بیچاری جاب کے سلسلے میں کہیں آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکچولی ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگلی پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں آ چکا ہے. FATF کے بعد اگر ایک بڑی تلوار ہمارے اوپر لٹکی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ انٹرنل ٹریفکنگ آف ویمن اینڈ چلڈرن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. ایک شہر سے دوسرے شہر میں بچوں کو اور خواتین کو لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو اس طرح کے ریٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ اگین وہ ہے کہ ایک ویجیلنس میکنزم, جو سیف سٹی کی آپ نے بات کی, سیف سٹی نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے ایک ویمن پروٹیکشن ایپ بھی جو ہے وہ لانچ کی کہ اگر کسی خاتون کو کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ یا کوئی اس طرح کا ایشو اگر فیس ہو رہا ہے تو وہ ایک پینک بٹن اس کے اندر دیا گیا کہ موبائل کے ذریعے وہ فوراً اس کو پینک بٹن کو دبائیں گی تو ان کے پاس اطلاع چلی جائے گی. بالکل اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے, لیکن اگین وہی کہ اگر ریشو بڑھ رہا ہے دین مزید ایسے فردر کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اس چیز کو کم کر سکیں, بیکاز وہی بات ہے نا, ہماری سلامتی کی بات ہے یہ, اور جب ایک عورت اکیلے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں سمجھے گی تو ہم کس طرح سے انٹرنیشنل لیول کو بیٹ کریں گے. آپ کی جو رپورٹ ہے, جو آپ کا اپنا انالیسز ہے, آپ نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے, اس حوالے سے کوئی ریکمنڈیشنز اگر دی گئی ہوں یا بتایا گیا ہو کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ پوائنٹس کو بیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ جی پولیس کے اندر خواتین کی شمولیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تاکہ فیمیل جو وکٹمز ہیں ان کو ایک انکریجمنٹ ملے کہ وہ جا کے خواتین کو جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ رپورٹ کر سکے. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کو سینسٹائز اور اس کو ٹرین کرنا چاہیے, اور ایک ٹائم لمٹ رکھی جائے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کی فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے جو ہے ایڈریس کیا جائے. بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ ابھی قوانین بھی بنے لیکن امپلیمنٹیشن کے جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک کیس پولیس کے پاس اس طرح کا آتا ہے تو جو خاتون ریپ ہوئی ہے یا جو خاتون جو ہے وہ وائلنس کا شکار ہوئی ہے اس خاتون کو وکٹم ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے اور اس خاتون کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجنا ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پر اس طرح کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اس خاتون کو جو ہے وہ وہاں پر بھیجا جائے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز یہ ہے کہ آپس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس جو ہیں, جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, جو پولیس ہے, جو جوڈیشری ہے, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے آپس میں ایک انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن ہونا چاہیے کہ اگر ایک کوئی اس طرح کا خاتون وکٹم ہے تو اس کو ایک تو وکٹم ڈکلیئر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرائیویسی کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا کہ اس کو انکریجمنٹ ملے کہ وہ تمام کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ پولیس کے ساتھ شیئر کرے اور پولیس جو ہے وہ اس کو فردر اس کے اوپر لے کے جائے. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کہ خواتین کو, شاید یہ ہمارا ایک کلچر یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک خواتین کو بتاتے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. میرے خیال سے اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں مردوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی خواتین کے حقوق کیا ہیں, کیونکہ خواتین کو ہم صبح سے شام تک یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے حقوق یہ ہیں, آپ کے حقوق یہ ہیں, آپ کے حقوق یہ ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں, آپ کے معاشرے میں جو خواتین رہ رہی ہیں, ان کے کیا حقوق ہیں اور کس طرح آپ نے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو جو سینسٹائزیشن آف مین ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو مرد ہیں ان کو سینسٹائز کیا جائے اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کے اندر جو اویئرنیس ہے ریگارڈنگ دیئر رائٹس. دیکھیں کسی بھی معاشرے میں ریاست کا کام ہے کہ رائٹ ٹو لیو جو ہے, رائٹ ٹو لیو ان اے سیف پلیس جو ہے وہ دینا ہر شہری کو ایک ریاست کا کام ہے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے وہ عورت ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے آگاہی کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ریاست کو ایسے قوانین بنانے کی اور ان پر عمل درآمد بھی کرانے کی ضرورت ہے. یہ سب سے ضروری ہے کہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے, وہ بھی سختی سے. کوثر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ گفتگو کر رہے تھے. اور سب سے ضروری کہ جب ہم بات کرتے ہیں مردوں کے حوالے سے تو یہ براٹ اپ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے, جو کہ آپ کا گھر آپ کو دیتا ہے براٹ اپ, تبھی کوئی ایک مرد اچھے طریقے سے ایک سوسائٹی میں خواتین کو اچھا ڈیل کر سکتا ہے.